السلام علیکم ایوری ون۔ اور جب اللہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے نا، تو سمجھو ہماری دعا قبولیت کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، تو یہی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، یہی تو قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب ہے۔ تو اگر تم نے رب کو پا لیا نا، تو اس کا مطلب تمہاری زبان سے جو بھی دعا نکلی وہ قبولیت تک پہنچ گئی۔ اس سے بڑی قبولیت کی کیا نشانی ہوگی کہ تم اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو، جیسے مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہو ویسے ہی عطا کرے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہوگا، اس کی قدرتوں پہ یقین رکھنا ہوگا، اس کی طاقتوں پہ بھی یقین رکھنا ہوگا۔ توکل قبولیت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اگر تمہارے اندر توکل ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا، تو سمجھو تم نے قبولیت کی منزل پا لی۔ اور اگر تم کسی مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، اور تم یہ سوچ رہے ہو یہ آزمائش، یہ مشکل، یہ تکلیف کیسے ختم ہوگی، تمہارے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آزمائش کیسے اور کب ختم ہوگی، اور اس کے ختم ہونے کا کہیں سے بھی کوئی اثر نظر نہیں آ رہا، اس پریشانی کا حل کہیں سے بھی کوئی حل نظر نہیں آ رہا، مگر تمہارے دل میں پھر بھی اطمینان ہے کہ اللہ ہے نا، وہ تو جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے پہنچ تو ہر جگہ پر ہے، وہ تو اس دنیا کے سائنسوں کا بھی شہنشاہ ہے، وہ تو اس دنیا کے حکیموں سے بھی بڑا حکیم ہے۔ تو پھر تم کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ اپنے آپ میں یقین پیدا کرو، توکل پیدا کرو کہ جو مانگ رہے ہو وہ اللہ دے گا ہی دے گا، وہ اللہ قبول کرے گا ہی کرے گا، وہ اللہ کے بس میں ہی ہے۔ تو بس اگر یہ چیز تمہارے اندر آ گئی تو اس کا مطلب کہ تم قبولیت تک پہنچ چکے ہو، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اب اس نے کیسے قبول کرنا ہوگا اور کب قبول کرنا ہوگا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا اور یقین رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے۔ باقی جو بھی ہوگا وہ اللہ کرے گا، کیسے کرے گا وہ اس کا کام ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، توکل کرنا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں بٹھا لو، کہیں بھی لکھ کر رکھ دو کہ جب اللہ دل میں آنے والی باتوں کو جان کر دعا قبول کر لیتا ہے تو دل کو پسند آنے والی پسندیدہ شخص کو تمہارا ہمسفر بھی تو بنا سکتا ہے نا۔ جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ یہ سوچو کہ جو بھی میں نے مانگا ہے میرے اللہ سے ہر حال میں وہ چیز مجھے عطا کریں گے وہ۔ اور ایک بات کہوں، قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو سمجھ جانا تمہاری دعا اللہ کے یہاں قبول کر لی گئی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو کہ قرآن بھی تو بار بار کہتا ہے، کمزور نہ پڑو، نا امید نہ ہو، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کی اوقات ہی نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے عیبوں کے سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ کے لاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے کہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتے، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک ہی محدود کر رکھا ہے۔ سب چھوٹ جائے مگر رب سے رابطہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر خود چل کے اس کی جانب نہیں جاؤ گے تو وہ غم بھیج کر تمہیں اپنی طرف رجوع کرائے گا۔ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے۔
تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے ہمیں، تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت ساری راز کھول دیتا ہے۔ اگر آپ سب کو اس ویڈیو سے کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔